قرآن پاک کے درس میں ہم نے سورہ نجم کا دوسرا رکوع ابھی تلاوت کیا ہے اور آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 32 تک۔ اس رکوع کا آسان ترجمہ اور مختصر سی تفسیر یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، بہت سارے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں کہ لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کسی بندے کو ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں، لمن ان لوگوں کے لیے یشاء جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں، و یرضی اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ تو جو انہوں نے اپنی طرف سے معبودان باطلہ بنا لی ہیں، گاڑ لی ہیں خدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں ہماری بخشش ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْأُنثىٰ، وہ فرشتوں کے لڑکیوں والے نام رکھتے ہیں۔ لڑکیوں والے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں بیٹوں سے پاک ہے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹیاں ہیں، جیسے مشرکین مکہ نضر بن حارث وغیرہ کہتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، بچوں سے بھی پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ وما لهم به من علم، اور یہ بات کہنے پر ان مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ ایک وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جبکہ صرف وہم و گمان حق کے معاملے میں ذرا برابر کارآمد نہیں ہو سکتا۔ فاعرض عمن تولی، تو کرے نبی جی آپ پرواہ نہ کیجیے، اعراض کر دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے منہ موڑ لیا ہے عن ذکرنا، ہماری یاد سے۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ صرف اور صرف کسی دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں آخرت نہیں ہے، صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، فرمایا ان سے آپ اپنا منہ موڑ لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہیں تک ان کے علم کی رسائی ہے، بس یہ کہتے ہیں بس دنیا ہی آگے کچھ نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے اس بندے کو، ضل عن سبیلہ، جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں بمن اہتدی، اس بندے کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت کے راستے پر، جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، حقیقی مالک اس کے اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس جو کچھ ہم عارضی مالک ہیں اللہ۔ لیجزی الذین اساءوا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں، بما عملوا، ان کے عمل کی، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، الحسنی، اچھا بدلہ۔ اچھے کام کرنے والے کون سے لوگ ہیں، نیک بندے کون ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ نیک وہ ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی زنا وغیرہ سے بھی بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے اس کے کہ جو لمم چھوٹے موٹے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کبھی کبھار، وہ معاف ہیں، ان کی بات نہیں۔
بڑے گناہوں سے اپنی جان بچائیں تو یہ اچھے لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ لمم کا ایک معنی ہے چھوٹے گناہ، دوسرا معنی لمم کا معنی ہوتا ہے قریب، قریب۔ تو اس کا تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ بندہ گناہ کے قریب گیا لیکن گناہ نہ کیا، تو ایسا اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ان ربا کا بے شک آپ کے رب واسع المغفرہ، وسیع مغفرت والے ہیں، ہوا عالم بکم، وہ تم سب کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے اور جب تم اپنی ماؤں کے رحموں کے اندر تھے چھوٹے سے بچے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پاکیاں بیان نہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں بندہ اپنے آپ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک ہوں، ٹھیک ہے، ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کتنا پانی میں ہے۔ ہوا اعلم بمن اتقی، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس بندے کو اتقا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ